اللہ نے فرمایا کہ جو بھی یہ کام کرے گا، یعنی صدقے کا حکم دے گا، نیکی کا حکم دے گا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں نجی محفلوں میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، فسوف نؤتیہ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو بھی یہ کام کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ جب ہم کھلی محفل میں بات کرتے ہیں نا تو اس میں تو ریاکاری کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ بولیں گے ماشاءاللہ اتنی اچھی تقریر کی حضرت جی نے، جوڑ کی بات کی ہے، کیسے زبردست، ماشاءاللہ بہت اچھی بات. تو اس میں تو لوگوں کی تعریفیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو نجی محفل میں جب کوئی چپکے سے جوڑ کی بات کرتا ہے تو اس میں لوگ تو سن ہی نہیں رہے تو تعریف کہاں سے کریں گے. تو اس میں آپ کو موٹیویشن اللہ کی رضا کے جذبے کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ملے گی، نہ اس میں آپ کو پیسے مل رہے ہیں، نہ آپ کی عزت ہو رہی ہے، بلکہ بعض دفعہ اپنے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے. عورت اگر اپنے شوہر سے کہے کہ اپنی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو تو عورت کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی میری طرف سے توجہ ایسا نہ ہو کچھ کم ہو جائے. تو یہاں تو اپنے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں مل رہا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کچھ تو نہیں مل رہا، لیکن اگر اللہ کے لیے یہ کام کرو گے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملے گا. تو اللہ کے اجر کو سوچ کے مخلوق سے واہ واہ کی خاطر تو لوگ بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو نجی محفلوں میں جب خیر کا کام کرو گے، تنہائیوں میں خیر کا کام کرو گے، تنہائیوں میں نیکیاں کرو گے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہاری اس نیکی سے غافل ہے، بلکہ اللہ کیا کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بھی یہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، عن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے. یہاں اللہ نے عن قریب کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ انسان مایوس ہوتا ہے کہ میں تو جوڑ کی بات کر رہا ہوں، رشتہ داری کو جوڑ رہا ہوں، مسلمانوں میں آپس میں جوڑ پیدا کر رہا ہوں، انسانیت میں جوڑ پیدا کر رہا ہوں، مل تو کچھ بھی نہیں رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فسوف، عن قریب ملے گا، فوراً نہیں ملتا. فوراً اگر ملنا شروع ہوتا تو ساری دنیا ہی جوڑ کر رہی ہوتی نا، سارے کوئی بھی نہیں لڑوانے کے. فوری تو لڑوانے میں مزہ آتا ہے، دوسروں کو لڑتا ہوا دیکھ کے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بے عزت ہو گئے، میری عزت ہو جائے گی. تو فوری جو فائدہ ہوتا ہے وہ شر کی بات میں ہوتا ہے، لیکن خیر کی بات میں فوری فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے تسلی دے دی ہے، ہوگا ضرور. فسوفا، اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، عن قریب میں اجر دے دوں گا. عن قریب میں موت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہت جلد آنے والی ہے موت، ہم تو اسے دور سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ قریب ہے. اور عن قریب میں دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ہی اس کو اس کا اجر بہت جلد مل جائے گا. وہ دنیا کا اجر کیا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بیٹھے گی، آہستہ آہستہ لوگوں کو اس پر اعتماد آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ آدمی فتنہ پرست نہیں ہے. اس عزت سے دنیا کے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، مالی فائدے بھی اور جسمانی فائدے بھی، یعنی روحانی فائدے بھی، اخروی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، عن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اس آیت پر میں نے بہت سے علماء کو عمل کرتے دیکھا ہے. بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ دو مسلمانوں میں لڑائی ہوئی، اب ہم تو نیوٹرل سے ہو جاتے ہیں نا، عام طور پہ لوگوں کی عادت ہے بھائی ان کا آپس کا مسئلہ ہے، دو بھائی لڑے ہیں تو لڑتے رہے، ہمیں کیا ہے بھائی ان کا آپس کا مسئلہ ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت سے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ حالانکہ وہ ان کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں اطلاع ملتی ہے نا کہ یہ دونوں بات نہیں کر رہے تو وہ کسی طرح انکوائری کر کے گھستے ہیں ان میں، اور کہ بھائی یہ ٹھیک ہے ان کا مسئلہ ہے اور مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن شاید میری محنت سے یہ آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے. تو میں نے دیکھا ہے میاں بیوی کے اختلاف میں بعض لوگ محنت کر کے، بڑی قاتلانہ لڑائیاں ہوئی بھی تھیں لیکن وہ ان کے معاملات میں گھستے ہیں، انکوائری کرتے ہیں اور ان میں صلح کرا دیتے ہیں. تو یہ بڑی وجہ کیا ان کو پتا ہے بھائی اس پہ اللہ نے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. نوتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم دیں گے اس کو. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں یار ان کا معاملہ ہے ہمیں کیا، لڑتے رہو ساری زندگی لڑتے رہو، ان کا تو کام ہی یہی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں، گھروں میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور چلو وقتی جھگڑے پہ تو انسان کہتا ہے بھی جذباتی ہوئے میں لڑنے دو، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے وہ بیٹھے ہیں ان میں سلوک کی کوشش کروائیں، پوچھیں بھائی غلطی کس کی ہے تاکہ جس کی غلطی ہے اس کی اصلاح ہو سکے. نہ ان کا معاملہ ہے. ایسے بھی میں نے دیکھے 2 سال ہو گئے میاں بیوی میں بات چیت بند ہے، بھائیوں میں بات چیت بند ہے، بہن بھائیوں میں بات چیت بند، ماں باپ اور بیٹے میں بات چیت بند. لیکن لوگ کوئی سب سے پہلی ذمہ داری تو رشتہ داروں کی ہے کہ وہ جوڑ کی کوشش کریں. لیکن اب ہر آدمی بس جو ہے نا، یہ جو آج کل جو دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے جو مذہب سے بغاوت والا نظام ہے، اس میں بس ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں لگا ہوا ہے. میں، میری دولت، میرا پیسہ، میں کسی طرح صحیح رہوں اور میں کھاتا پیتا رہوں اور میں سکون زندگی گزاروں. تو یہ جو زندگی ہے، لائف اسٹائل ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. انسان کو اللہ نے کمیونٹی کی شکل میں پیدا کیا ہے جس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پھر رشتہ داروں کے درجات ہیں، پھر پڑوسی ہیں، پھر آپ کا شہر ہے، شہر کے لوگ ہیں، پھر آپ کے کنٹری کے لوگ ہیں، پھر مذہب کے لوگ ہیں، پھر ایک انسانیت کا رشتہ ہے. تو ان بہت سارے رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جکڑ دیا ہے. تو اس میں ہمیں بیدار رہ کے زندگی گزارنے کا حکم ہے. اور یہ تکبر کہ کوئی بھی جھگڑا ہو آپ کے پاس آئے آپ بولو دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم لوگوں کو نمٹانے کا، یہ بہت غلط بات ہے. ہاں بعض علماء کے پاس اس طرح کے جھگڑے آتے ہیں تو وہ اس وقت ٹائم نہیں دیتے لیکن وہ ڈیلے کرتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کے پاس رش بہت ہوتا ہے. تو اس بیس پہ کسی کو ٹائم نہ دینا یا اس کو کہہ دینا کہ آپ اگلے مہینے آئیں کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی بہت لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس بیس پہ کسی کو مؤخر کر دینا ٹھیک ہے. تکبر کی بیس پہ
یا استغنا کی بیس پہ وہ جھگڑے، ان کو میاں بیوی بعض دفعہ جھگڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ آدمی درمیان میں پڑے گا تو ہمارا جھگڑا نمٹا سکتا ہے، لیکن وہ نیوٹرل بن جائے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم لوگوں کا، یہ تکبر ہے. تو یہ اس سے بچنا چاہیے، اور اس کی انسان کو قدر اس وقت ہوتی ہے جب خود اس میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ کام کرنا چاہیے، اس میں بہت بڑا اللہ نے اجر رکھا ہے، اور اس میں اپنا مفاد نہیں ہونا چاہیے. اگر جہاں آپ کا مفاد آ گیا پھر آپ کبھی بھی انصاف سے فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی مفاد سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے.